پہلی حدیث اہل سنت کی مین سٹریم کی بک سے صحیح مسلم سے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 912 نمبر اور یہ فضل الصلاۃ علی النبی میں 8 نمبر پہ یہ حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑھے اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرمائے گا. الحمدللہ. اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سلام کا ذکر ساتھ نہیں کیا, صرف درود. آر یو ٹیچنگ یور پروفٹ کہ جی سلام کے بغیر درود پڑھا تو ناقص ہوگا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کہا کہ درود پڑھا؟ اور یہ میرا چیلنج ہے, 99% احادیث صرف درود سے ریلیٹڈ ہے, 1% احادیث میں سلام کا ذکر آیا ہے. درود اور سلام انٹرچینجبل الفاظ ہیں. دوسری حدیث سنن نسائی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1296 اور فضل الصلاح میں یہ حدیث نمبر ہے 2 کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی خوشی کی حالت میں اپنے گھر سے تشریف لائے اور فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام ابھی ابھی میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے عرض کی کہ آپ کا رب یہ فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, کیا آپ اس بات پر راضی نہیں کہ آپ کا جو بھی امتی آپ پر 1 مرتبہ درود پڑھے میں اس پر 10 رحمتیں نازل فرماؤں گا, اور جو آپ کا امتی آپ پر 1 دفعہ سلام پڑھے میں اس پر 10 دفعہ سلامتی نازل فرماؤں گا. الحمدللہ. تیسری حدیث بھی سنن نسائی میں ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1298 اور فضل الصلاح میں یہ حدیث ہے 12 نمبر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا, اس کے 10 گناہ معاف کر دے گا اور اس کے 10 درجات بلند فرمائے گا. الحمدللہ. یہ فضیلت دیکھیں کتنی بڑی ہے. چوتھی حدیث جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 484 نمبر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں سب سے زیادہ مجھ پر درود پڑھا ہوگا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. بھائیو دیکھیں یہ درود 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 ذکر آ رہا ہے, 1 دفعہ سلام کا ذکر ہے, باقی درود پڑھا ہوگا. تو یہ سمجھ لیں کہ درود اور سلام انٹرچینجبل الفاظ ہیں. دنیا میں بھی ہم کہتے ہیں نا حسین و جمیل, اب حسین بھی خوبصورت جمیل بھی خوبصورت. اسی طریقے سے عربی میں بھی درود کیا ہے؟ الصلاح عربی میں کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعائے رحمت کرنا اور سلامتی بھیجنا وہ ہے السلام. سلامتی کی دعا کرنا, رحمت کی دعا کرنا, دونوں انٹرچینجبل الفاظ ہیں. سلامتی ہی رحمت ہے اور رحمت میں ہی سلامتی ہے. یہ انٹرچینجبل الفاظ موجود ہیں. اور الحمدللہ قرآن پاک میں سورہ الصافات کی جو آخری 3 آیات ہیں, سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. تیرا رب پاک ہے ہر اس چیز کی برائی سے جو لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں, سلام ہو تمام پیغمبروں پر اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے. تو دیکھیں اب سارے پیغمبروں پر اللہ نے سلام بھیجا, وہ سلامتی کی دعا ہے. درود بھی دعا ہے اور سلام بھی دعا ہی ہے. اچھا بھائیو, اسی کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے پیش کی جاتی ہے جامعہ ترمذی میں 2457 نمبر اور فضل الصلاح میں بھی موجود ہے 14 نمبر, لیکن یہ روایت ضعیف ہے. بڑی مشہور حدیث ہے کہ ایک صحابی انہوں نے ابی ابن کعب نے عرض کیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر درود پڑھتا ہوں تو کتنا درود پڑھا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا پڑھ سکتے ہو اتنا پڑھو. تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے اذکار کا جو 1/4 حصہ ہے, 1/4 وہ درود پڑھا کروں گا اور باقی حصہ جو ہے اور کام کیا کروں گا. آپ نے فرمایا یہ بھی بہتر ہے اور بڑھاؤ. پھر بڑھاتے بڑھاتے اینڈ تک یہاں تک بات پہنچی کہ انہوں نے کہا کہ میں صرف درود ہی پڑھوں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تمہاری دعائیں بھی قبول کرے گا. لیکن یہ روایت اصول محدثین پر ضعیف ہے. اس میں سفیان ثوری مدلس ہیں اور سے روایت کر رہے ہیں اور سما کی تصریح موجود نہیں. اور صحیح مسلم کے مقدمے میں یہ پیٹ رول موجود ہے کہ مدلس کی ان والی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف تصور کی جاتی ہے.
اور دوسرا سکم ہے اس میں ایک راوی ہے عبداللہ بن محمد بن عقیل، وہ جمہور محدثین کے نزدیک ضعیف راوی ہے۔ یہ ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے پہ میرا ایک لیکچر ہے، مسئلہ نمبر 36، 1 گھنٹہ 25 منٹ کی گفتگو، اور اسی کی دوسری ایکسٹریم ہے منکرین حدیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ، مسئلہ نمبر 35، 1 گھنٹہ اور 35 منٹ کی گفتگو۔ اس میں میں نے یہ ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنوں کو ایڈریس کیا ہے، اور یہاں پر میں اینٹی وینم کے طور پر، الزامی جواب کے طور پر، جس کو میں پنجابی میں پھکی کہتا ہوں، فلسفیکل آنسر کے طور پر ایک روایت پیش کرتا ہوں، اس میں بھی سیم سکم ہے، اس میں بھی ایک راوی مدلس ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے میں نے صحیح اور ضعیف کے فرق کو نہیں ماننا اور فضائل میں ضعیف حدیثیں بھی ایکسیپٹیبل ہوں گی، تو بھائیو صحیح مسلم کے مقدمے میں امام مسلم نے لکھا کہ چاہے فضائل ہوں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہو، ترغیب ہو، ترہیب ہو، حلال و حرام ہو، کسی معاملے میں ضعیف الاسناد حدیث ایکسیپٹیبل نہیں۔ وہ کہتے ہیں صحیح حدیثیں کیا کم ہیں کہ ہم ضعیف حدیث کا سہارا لیں، اور میں نے صحیح مسلم کا پورا مقدمہ اس میں کور کیا ہے، مسئلہ نمبر 36 میں۔ اب میں وہ اینٹی وینم جواب دیتا ہوں۔ مسند امام احمد میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 21,274 نمبر حدیث ہے، مشکات میں بھی یہ حدیث موجود ہے 4,902 نمبر، تعصب اور عصبیت کے بیان کے اندر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنے جاہلی نسب پر فخر کرے اور کہے کہ میں فلاں چودھری کا بیٹا ہوں، میں فلاں سردار کا بیٹا ہوں، اپنے جاہلیت کے نسب پہ فخر کرے، تو اسے کہو کہ اپنے باپ کا عضو تناسل کاٹ کے، اپنے باپ کی شرمگاہ کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لے، اور یہ بات اس سے کنائے نہ کرو، کنائے سے مت کرو، ڈائریکٹ کرو کہ تجھے اپنے نسب پہ فخر ہے تو اپنے باپ کی شرمگاہ کاٹ کے اپنی زبان پہ رکھ لے۔ وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالیٰ، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بات ارشاد فرما سکتے ہیں؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کے بلند ترین درجے پر فائز ہیں۔ سورہ قلم کی آیت نمبر 4 ہے، اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا تھی۔ یہ شرم و حیا والی بات ہے۔ اس روایت کے اندر مسند امام احمد اور مشکات کی روایت میں حسن بصری مدلس ہیں، سفیان ثوری سے بھی لاکھوں گنا بڑے امام، 70 صحابہ کی صحبت کرنے والے حسن بصری وہ مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں، اور سما کی تصریح موجود نہیں۔ اگر کوئی صحیح اور ضعیف کے فرق کو نہیں مانتا، پھر اس روایت کو صحیح مان کے اپنا بیڑا غرق کر لے۔ اس طرح کی مزید میں نے ٹوٹل 5 روایتیں مسئلہ نمبر 36 میں بیان کی ہیں۔ بہرحال درود شریف دعاؤں کی قبولیت کا سبب ضرور ہے۔ ابی بن کعب والی روایت تو ضعیف، لیکن 2 حدیثیں صحیح بھی ہیں اس ٹاپک پہ۔ 5ویں حدیث جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 593 نمبر حدیث ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما تشریف فرما تھے، میں نے ان کی موجودگی میں آ کے نماز پڑھی۔ جب میں تشہد میں بیٹھا تو میں نے درود پڑھنے کے بعد دعا مانگی، جو ہم بھی مانگتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاس بیٹھے تھے، آپ نے فرمایا سل تعطا، سل تعطا، مانگ تجھے دیا جائے گا، مانگ تجھے دیا جائے گا۔ اور اس کی ایکسپلینیشن اگلی حدیث سے ہوتی ہے، 6ٹھی حدیث جو جامعہ ترمذی میں 3476، سنن نبی داؤد میں 1481 اور سنن نسائی میں 1285، زبردست حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایک شخص آیا، اس نے نماز پڑھی اور جب تشہد میں بیٹھا تو اس نے بغیر درود پڑھے ڈائریکٹ دعا مانگنی شروع کر دی، اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پہ رحم فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، سائل نے جلدی کی، پھر اسے بلا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ جب تم اس طریقے سے دعا مانگنے لگو، پہلے اللہ کی حمد بیان کرو، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو، اس کے بعد اللہ سے مانگو۔ اتنے میں ایک اور شخص آیا اور وہ یہی ابن مسعود ہی تھے۔ انہوں نے اللہ کی حمد بیان کی، درود شریف پڑھا اور پھر دعا مانگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نمازی دعا کر، تیری دعا پوری ہوگی۔ اور دیکھیں نماز میں اللہ نے یہی ترتیب رکھی ہے، ہم پہلے اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، پھر السلام علیکہ ایھا النبی، اور پھر آگے چل کر درود شریف پڑھتے ہیں اور اینڈ پہ دعا مانگتے ہیں۔ تو نماز میں اللہ نے دعا رکھ دی ہے۔ یہ اکثر لوگوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں جی نا فرض نماز کے بعد یہ دعا کے منکر ہے، فلاں ہے۔ فرض نماز کے بعد انڈیویجول طور پہ دعا مانگنا ثابت ہے، اجتماعی دعا ثابت نہیں ہے۔ انڈیویجول لیول پہ مانگیں، یا کبھی وسیلہ اور توسل کے طور پر کسی سے دعا کروائی جا سکتی ہے اجتماعی، عموماً ثابت نہیں ہے۔
इस हवाले से सैयदुना उमर का भी एक कौल है जामिया तिरमिजी में, वो भी ज़ईफ है, 486 नंबर। उसमें अबू कुरह अल असदी मजहूल रावी हैं, अननोन, और वो कौल है कि दुआ जमीन और आसमान के दरमियान लटकी रहती है जब तक कि मोहम्मद और आले मोहम्मद पर दुरूद ना पढ़ लिया जाए। लेकिन ये रवायत ज़ईफ है। जो इससे पहले 2 अहदीस हैं उनके बाद इस रवायत की हाजत नहीं रहती। 7वीं हदीस सुनन निसाई में जबरदस्त हदीस है, जबरदस्त, 1293, और ये दुरूद शरीफ का सबसे छोटा सीगा इसके अंदर आया है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा वजीफा भी है। ज़ैद इब्न खारजा रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे वसीयत की। क्या वसीयत की? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ये वसीयत की कि सल्लु अलैया, मुझ पर दुरूद पढ़ने को अपने पर लाजिम कर लो, वज्तहिदू फि दुआ, और अपनी दुआओं में जरूर दुरूद को पढ़ा करो, वक़ूलू, और कहा करो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। और ये वो दुरूद है जिसपे अहले सुन्नत और अहले तशय्यो का इजमा है। आप अहले तशय्यो की मजालिस में देखें ना, वो एक बंदा कहता है दुरूद पर मोहम्मद व आले मोहम्मद, तो फिर सारे पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। ये दुरूद अहले सुन्नत और अहले तशय्यो के दरमियान कॉमन है, और ये दुरूद इब्राहिमी का पहला हिस्सा है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह ये सबसे शॉर्ट दुरूद शरीफ है, और मैंने काफी यहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस वालों को मुख्तलिफ जो कार्ड छापते थे ये दुरूद बताया, और अल्हम्दुलिल्लाह अब अज़कार के बड़े बड़े बैनर्स पे भी ये दुरूद आ गया है, अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ की अहमियत और उसकी कबूलियत के लिए प्रोटोकॉल क्या है, इस पे मैंने डिटेल से गुफ्तगू की है, मसला नंबर 82 के नाम से। आज मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, और अस्माए आजम कौन से हैं जिनके जरिए दुआ कबूल होती है वो मैंने उसमें बताया है। अब जरा साइमल्टेनियस कंट्रास्ट। 8वीं हदीस जामिया तिरमिजी में इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 3546 नंबर, और ये फद्लुल सलाह में भी 32 नंबर हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बखील और कंजूस है वो शख्स जिसके सामने मेरा जिक्र हो और वो मुझ पर दुरूद ना पड़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। इसमें भी दुरूद के अल्फाज हैं, सलाम के अल्फाज नहीं है, क्योंकि दुरूद और सलाम इंटरचेंजेबल है। हसीन और जमील इंटरचेंजेबल अल्फाज है, ठीक है जी। 9वीं हदीस भी जामिया तिरमिजी में इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 3545, और फद्लुल सलाह में भी 16 नंबर ये हदीस मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बातें इरशाद फरमाई। ये बड़ी मशहूर हदीस है। नंबर 1, उस शख्स की नाक खाक आलूद हो, तबाह बर्बाद हो जाए वो शख्स जिसके सामने मेरा जिक्र हो और वो मुझ पर दुरूद ना पड़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। इसमें भी दुरूद का जिक्र है, सलाम में नहीं। मुफ्ती साहब को साथ साथ इंशाअल्लाह ताला इल्जामी जवाब और फकी वाला मामला चलता रहेगा, क्योंकि उन्होंने ये जुर्म किया ना कि सलाम के बगैर नाकिस है। तो देखें नबी क्या कह रहे हैं, दुरूद सलाम का जिक्र नहीं किया। 99.9% अहादीस में सिर्फ दुरूद का जिक्र है, क्योंकि दुरूद और सलाम इंटरचेंजेबल अल्फाज है। दूसरी बात इरशाद फरमाई, वो शख्स हलाक व बर्बाद हो जाए जिसको वालिदैन बुढ़ापे की हालत में मिले या दोनों में से एक मिले और वो उनकी खिदमत करके जन्नत न कमा सके। अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह। नंबर 3, वो शख्स तबाह बर्बाद हो जाए जो रमजान का महीना पाए और अपनी मगफिरत ना करवा सके, वलियादु बिल्लाह। और यही 3 बातें एक और हदीस में भी मौजूद है सही सनद के साथ, अल मुस्तदरक लिल हाकिम में इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 7256, और इमाम ज़ाहबी ने भी मुवाफकत की। ये हदीस फद्लुल सलाह में भी मौजूद है 18 और 19 नंबर, और सही इब्ने खुज़ैमा में भी 1888 नंबर हदीस है। जबरदस्त यही तीनों बातें हैं। लेकिन वो आपने अक्सर सुनी होगी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पे चढ़े और पहली सीढ़ी पर कदम रखा और फरमाया आमीन, फिर दूसरी पे कदम रखा फरमाया आमीन, फिर तीसरी पे कदम रखा फरमाया आमीन। वो यही 3 बातें थी, और जिब्रील अलैहिस्सलाम ने ये बातें अर्ज की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मोहर रिसालत लगाई, आमीन। बर्बाद हो जाए वो शख्स जिसके सामने मेरा जिक्र हो और मुझ पर दुरूद ना पड़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। बर्बाद हो जाए वो शख्स जिसको माँ बाप बुढ़ापे में मिले या कोई एक मिले माँ या बाप में से और वो उनकी खिदमत करके जन्नत ना कमा सके। और बर्बाद हो जाए वो शख्स जिसे रमजान का महीना मिले और वो अपनी मगफिरत ना करवा सके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीनों जिब्रील अलैहिस्सलाम की दुआओं पर आमीन 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 कहा। 10वीं हदीस
मुस्नद इमाम अहमद में जिल्द 2 पेज 453 इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 4842। ये बड़ी जबरदस्त रवायत है भाइयों, बहुत जबरदस्त रवायत। और फदलुस सलाह में भी ये 55 नंबर हदीस है। देख लें ये कितनी काम की किताब है, क्या शॉर्ट नोट्स हैं, रिसर्च पेपर। मैं रिसर्च पेपर लिखता हूं, ये रिसर्च पेपर देखें कितना जबरदस्त, छोटा सा रिसर्च पेपर है। देख ले इसकी थिकनेस कितनी है। कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो लोग किसी मजलिस में बैठते हैं और उस मजलिस में अल्लाह का जिक्र नहीं करते और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद नहीं पढ़ते। मुफ्ती साहब, दुरूद का जिक्र है, सलाम का नहीं। सलाम इंप्लाइड है दुरूद के अंदर। तो क़यामत के दिन ये मजलिस उनके लिए हसरत का बायस होगी, अगरचे वो जन्नत में भी दाखिल हो जाए, उधर भी वो शर्मिंदा होंगे कि काश हमने उस मजलिस में दुरूद पढ़ लिया होता। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। इसका एक तुरुक जामिया तिर्मिज़ी में 3380 नंबर है, लेकिन वो तुरुक ज़ईफ है। उसमें सुफियान सौरी मुदल्लिस हैं और अन से रवायत कर रहे हैं। उसमें आगे भी अल्फाज हैं और वो अल्फाज ही बता रहे हैं कि ऐसी बात हो नहीं सकती। कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई किसी मजलिस में दुरूद और सलाम पढ़े बगैर उठ जाए, वो जन्नत में पहुंच भी जाए, तो अब अल्लाह की मर्जी, चाहे उन्हें अजाब दे चाहे माफ कर दे। तो ज़ाहिर जन्नत में जब पहुंच गया तो फिर अजाब वाला तो मामला ही कोई नहीं ना। तो जाली रवायत तो पकड़ी जाती है अपने अल्फाज की वजह से भी। सुफियान सौरी मुदल्लिस हैं, जो तदलीस नहीं मानता फिर इस जाली रवायत को भी सही माने। वलियाज़ु बिल्लाहि ताला। ये होगी भाइयों तिल का अशरतुन कामिला। 10 अहादीस, आधी अहादीस हमारी अल्हम्दुलिल्लाह कवर हो गई हैं। अब अगली 10 अहादीस जो हैं इंशाअल्लाह उसमें हम अकायद और फिकी अहकाम व मसाइल इंशाअल्लाह ताला डिस्कस करेंगे। वो भी इंशाअल्लाह तिल का अशरतुन कामिला है, लेकिन एक दफा दुरूशी पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। भाइयों, यहां पर अगली 10 अहादीस डिस्कस करने से पहले मैं मुख्तसरन एक बात अर्ज कर दूं कि अगर मैं उनकी डिटेल में गया तो 3 घंटे कम से कम और चाहिए, क्योंकि मेरे आधे से ज्यादा टाइम गुजर चुका है। अब थोड़ा टाइम पीछे बाकी रह गया, मैंने उसके अंदर ये लेक्चर कवर करना है। लेकिन यहाँ पर इंसाफ का तकाजा है कि मेरे 3 लेक्चर्स इस हवाले से ऑलरेडी रिकॉर्डेड मौजूद हैं। मैं इस वीडियो में भी वो बात बता दूं जो इससे रिलेटेड है, कंप्लीमेंट्री जुड़े हुए टॉपिक्स हैं। पहला लेक्चर है मसला नंबर 54C और 54D। 200 मिनट की गुफ्तगू है, 3.5 घंटे की। कब्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाजिरी से मुतालिक फिरका वाराना नजरियात का तहकीकी जायजा। और अल्हम्दुलिल्लाह अपनी नौयत की ये मुनफरिद गुफ्तगू है। इसको पहले मैंने नहीं अभी तक देखा किसी ने टॉपिक बनाया हो। ये मैं कोई तकब्बुर के तौर पर नहीं कह रहा, बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए कह रहा हूं। और उसमें मैंने इमाम इब्न तैमिया अल मुतवफ़ा 728 हिजरी और दूसरे इमाम अली अस्सुबकी उनके हम असर अल मुतवफ़ा 756 हिजरी, ये दोनों, ये सूफी थे और ये सलफियों के इमाम, वो सूफियों के इमाम, ये दोनों एक्सट्रीम पे गए हैं कब्र रसूल की हाजिरी के मामले में। मैंने दोनों का इल्मी मुहासबा करके हक बात जो दरमियान की है वो अल्हम्दुलिल्लाह 3.5 घंटे में समझाई है। दूसरा लेक्चर है मसला नंबर न्यू 5, जो पिछले साल हमारी 1435 हिजरी के अंदर रबीउल अव्वल की मजलिस हुई थी। 1 घंटा और 55 मिनट की हयातुन नबी के अकीदे से मुताल्लिक फिरका वाराना नजरियात का तहकीकी जायजा, जिसमें मैंने हयातुन नबी के हवाले से बरेलवी, देवबंदी और देवबंद में भी ममाती और हयाती और सलफी और बाकी ऑफशूट्स हनफी, शाफी, मालकी, हम्बली, इनके इख्तलाफात को एड्रेस किया था। 2.25 घंटे की गुफ्तगू, तकरीबन 112 मिनट की। और तीसरा लेक्चर मसला नंबर 43 वसीला और तवस्सुल के सही अहकाम व मसाइल, 87 मिनट की गुफ्तगू, 1.5 घंटे की ये गुफ्तगू है, जिसमें मैंने इमाम इब्न तैमिया और सूफिया दोनों की एक्सट्रीम जो रवैये हैं तवस्सुल और वसीले के एतबार से उनका इल्मी मुहासबा किया है। अब इंशाअल्लाह ये आखिरी 10 हदीसें जल्दी जल्दी कवर कर लेते हैं। 11वीं हदीस, जबरदस्त हदीस। सुनन नबी दाऊद में 1047, सुनन निसाई में 1375, सुनन इब्न माजा में 1636। औस इब्न औस रदियल्लाहु ताला अन्हु रवायत करते हैं। इसमें एक रावी है अब्दुर्रहमान बिन यजीद बिन जाबिर। चंद मुहद्दिसीन को यह मुगालता हुआ कि ये बिन जाबिर नहीं बिन तमीम है, लेकिन मेजॉरिटी मुहद्दिसीन ये कहते हैं कि ये बिन जाबिर ही हैं, जो कि सिका अहले सुन्नत के इमाम है।
یہ روایت بالکل صحیح ہے، میں پہلے سے ضعیف سمجھتا تھا، اس میں جو عقیدہ بیان ہوا وہ میرا پہلے بھی تھا، کیونکہ اس کے علاوہ اور احادیث انبیاء کی حیات کے اوپر موجود ہے صحیح سند کے ساتھ، سنن کبریٰ البیہقی کے اندر، باقی کتابوں میں۔ بہرحال یہ حدیث بالکل درست ہے، اور میرا الحمدللہ رجوع پہلے بھی ریکارڈ ہو چکا، آج بھی آ جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعے کا دن ہے، اس دن سیدنا آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن ان کو موت آئی، اور اسی دن قیامت قائم ہوگی، اسی دن پہلا سور پھونکا جائے گا، اسی دن دوسرا سور پھونکا جائے گا، جمعے کے دن۔ تم جمعے کے دن مجھ پر درود کی کثرت کرو، کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جائے گا۔ ایک صحابی نے بڑی جرت کر کے عرض کی، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ فوت ہو جائیں گے اور آپ کی ہڈیاں مٹی میں بوسیدہ ہو جائیں گی، کیا اس وقت بھی آپ پر درود پیش ہوگا؟ اللہ کا شکر ہے انہوں نے یہ اتنا سخت سوال کر کے امت کو عقیدہ دلوا دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء، بے شک اللہ تعالی نے حرام کر دیا ہے زمین پر کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ الحمدللہ۔ باقی ڈیٹیل میں نے مسئلہ نمبر 5 حیات النبی والا جو لیکچر ہے اس میں ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ بہرحال جمعے کے دن کے بارے میں یہ ہمارے بعض بریلوی اور دیوبندی بھائی وہ ایک جعلی روایت پیش کرتے ہیں کہ درود 80 دفعہ پڑھ لیں، یہ والا درود تو وہ 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، وہ بالکل جعلی روایت ہے طبرانی کی، اور شیخ البانی نے سلسلہ احادیث ضعیفہ میں اس کا سارے کا ساری ڈیٹیل جو ہے وہ بیان کی ہے۔ 12ویں حدیث سنن نبی داؤد میں 2042 نمبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری قبر پر میلہ مت لگا لینا، تم دنیا میں کسی بھی حصے میں درود پڑھو گے تمہارا درود مجھ تک پہنچ جائے گا، اور وہ آگے آئے گا کیسے پہنچتا ہے۔ تو قبر پہ میلہ نہیں لگانا، وہاں پر جھمگٹا نہیں، سلام عرض کر کے آگے نکل جائیں، اور پھر وہاں مسجد نبی میں بیٹھ کے جتنا مرضی درود پڑھیں، دنیا کسی حصے میں پڑھیں، اللہ تعالیٰ وہ درود انشاءاللہ پہنچا دے گا۔ اس حوالے سے میری گفتگو ہے مسئلہ نمبر 63، قبروں کے احکام، مزارات کی شرعی حیثیت، گنبد خضرا، مسجد نبوی اور قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے 1433 ہجری ربیع الاول میں ہی تھی، وہ 2.25 گھنٹے کی گفتگو، مسئلہ نمبر 63۔ 13ویں حدیث سنن نسائی میں 1283 نمبر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے زمین میں سیاحت کرتے ہیں، سیر کرتے ہیں، اور میرے امتیوں کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں نا، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ سلام فرشتوں کی ڈیوٹی لگی ہے، لیکن فرشتوں کو ہم نے نہیں کہنا کہ آپ پہنچا دو کہ خادم تمہارا آ رہا ہے، نہیں، ہم سلام جو پڑھتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان کی ڈیوٹی لگاتا ہے، ہم نے ڈیوٹی نہیں فرشتوں کی لگا دی۔ اچھا، اس حوالے سے ایک روایت ہے جو سلسلہ احادیث صحیحہ میں شیخ البانی بھی لے آئے، 1530 نمبر روایت، کہ میری قبر پہ قیامت تک ایک فرشتہ کھڑا رہے گا جو دور و نزدیک کی ساری آوازیں سنے گا اور مجھے بتائے گا کہ فلاں بن فلاں نے آپ پر درود اور سلام بھیجا ہے۔ لیکن وہ روایت اصول محدثین پر ضعیف ہے، اس کے 2 طرق ہیں، دونوں ضعیف ہیں۔ پہلے طرق میں محمد بن عبداللہ بن صالح مجہول ان نون راوی ہے، کوئی عطا پتہ نہیں اس کا، اور دوسرے میں عمران جو ہے وہ مجہول راوی ہے، اور شیخ البانی نے اگرچہ سے صحیح کہا لیکن ان کو خود کانفیڈنس نہیں تھا، اینڈ پہ جا کے لکھتے ہیں حسن و انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو یہ حسن درجے تک پہنچ ہی جائے گی۔ تو بھائی انشاءاللہ کہنے کے ذریعے روایتوں کو صحیح نہیں کیا جاتا، وہ اصول محدثین پر چیک کی جاتی ہیں کہ آپ کو کہ جی انشاءاللہ یہ ہو جائے گا، ایسے نہیں، اصول محدثین پہ دیکھا جائے گا کہ وہ روایت ٹھیک ہے کہ نہیں، اور وہ خود بھی مانتے ہیں کہ اس کے اندر کافی ذوق موجود ہے، لہٰذا ان کی یہ تصحیح جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ باقی ڈیٹیل مسئلہ نمبر 54C اور D قبر رسول والے لیکچر میں اور حیات النبی میں۔ 14ویں حدیث بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، زبردست، بخاری میں 6230، مسلم میں 897۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم پڑھو گے نماز میں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو اللہ تعالی تمہارا سلام زمین و آسمان میں تمام نیک بندوں تک پہنچا دے گا، ان نیک بندوں تک تمہارا سلام خود بخود پہنچ جائے گا۔ الحمدللہ۔ لہٰذا ہم جب نماز میں بھی پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، تو یہ انشائیہ پڑھتے ہیں، انٹینشنلی پڑھتے ہیں، سٹوری کے طور پر، حقائق کے طور پہ نہیں پڑھتے۔ اور یہ جھوٹ سب سے پہلے جلال الدین سیوطی صاحب نے لکھا، جو دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں نہیں ہے، کہ یہ جو تشہد ہے یہ اللہ اور نبی کی گفتگو ہے شب معراج، یہ دنیا کی کسی کتاب میں نہیں۔ بخاری اور مسلم میں ہے، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قرآن کی طرح تشہد تعلیم فرماتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ اپنے دونوں مبارک ہاتھوں میں لے کر مجھے تشہد تعلیم فرمایا. پڑھ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ. یہ تو آپ نے سکھایا. اسی پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے 2 ہاتھ سے مصافحے کا جواز. یہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قرآن کی طرح تعلیم فرماتے تھے. یہ شب معراج کی گفتگو نہیں ہے, لہٰذا یہ حقائقتاً نہیں ہے بلکہ انشائیہ انٹینشنلی ہے, اور آپ ٹینشن نہ لیں. اس حدیث میں موجود ہے اللہ سلام پہنچا دے گا. اب اس سے جو حاضر و ناظر والا مسئلہ نکالا ہے وہ بالکل جعلی مسئلہ ہے. اس میں تو الفاظ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام پہنچ جائے گا اور سلام خود بخود پہنچ جائے گا اللہ کی طرف سے. ظاہر ہے جیسا کہ ہم عام مردوں کو بھی کہتے ہیں السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین, تو اللہ تعالیٰ پہنچا دیتا ہے. تو حاضر و ناظر کے اوپر میری 2 گھنٹے کی گفتگو ہے. حاضر و ناظر سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ مسئلہ نمبر 7 کے نام سے. اس میں نے یہ سارے جتنے اس کے حوالے سے یہ دلائل دیتے ہیں ان کو ایڈریس کیا ہے. 15ویں حدیث سنن ابی داؤد میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2041, اور یہ قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری والے چیپٹر میں امام ابی داؤد لے کر آئے, امام ابو داؤد سے, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو کوئی مجھ پر سلام پڑھے گا تو اللہ میری روح کو لوٹا دے گا اور میں اس کے سلام کا جواب بھی دوں گا. یعنی جو قبر رسول پر جا کر سلام عرض کرتا ہے اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو متوجہ کر دیتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سلام کا جواب بھی دیتے ہیں. یہ متشابہات ہیں, اس کی ڈیٹیل ہمیں نہیں پتا, بس اتنی بتائی گئی. اور میں یہاں پر بتا دوں کہ اس کی جو پرانی پرنٹنگ ہے, ابھی تک تو پرانی ہے شاید نہیں بھی آ جائے, اس میں اس روایت کو شیخ زبیر لزئی صاحب نے پہلے ضعیف لکھا. یہ 2010 میں پرنٹ ہوئی, لیکن بعد میں ان کا رجوع ریکارڈ ہو چکا ہے. مشکات المصابی میں 925 نمبر حدیث یہی آتی ہے. اس کے فٹ نوٹ پہ انہوں نے اپنا رجوع ریکارڈ کروا دیا اور وہ لکھ بھی دیا. انشاءاللہ یہ نئی پرنٹنگ میں اس میں بھی وہ آ جائے گا کہ یہ حدیث صحیح ہے. اس میں انہوں نے غلطی سے اس وقت ان کو سما کی تصریح نہیں مل رہی تھی ایک راوی کی یزید بن عبداللہ کی حضرت ابو ہریرہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور پھر انہوں نے اس میں لکھا کہ مشکات 925 نمبر حدیث کے فٹ نوٹ میں کہ سنن البہیقی میں نے خود بھی یہ چیک کیا ہے, جلد 1 صفحہ 122 پہ حدیث نمبر 598 میں یہ ہمیں سماعت مل گئی کہ یزید بن عبداللہ جو ہے انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیثیں خود سنی ہیں. تو پہلے شیخ صاحب کہتے تھے زبیر لزئی صاحب, شیخ البانی تو اسے پہلے ہی صحیح کہتے تھے, شیخ زبیر لزئی صاحب کہتے تھے کہ سما کی تصریح نہیں ہے. وہ مل گئی الحمدللہ, اور مجھے بالکل صحیح طرح یاد ہے 2011 سردیوں کی بات ہے. شیخ صاحب اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے, مجھے ظہر کی نماز کے بعد شیخ صاحب نے فون کیا, علی بھائی وہ آپ والی حدیث صحیح ہو گئی ہے. میں نے کہا شیخ صاحب کون سی؟ وہ روح لوٹانے والی, مجھے سما کی تصریح مل گئی ہے. تو میں نے کہا پھر شیخ صاحب اس پہ اپنا آپ رجوع کر دیں, ریکارڈ کروا دیں ابن کثیر میں بھی, اور اسی طریقے سے فضل الصلاح علی النبی میں بھی, اور مشکات میں بھی. وہ بھی پھر انہوں نے کہہ دیا, مشکات میں تو الحمدللہ پرنٹ ہو چکا ہے. اور شیخ زبیر لزئی صاحب کی حق گوئی تھی, اور ان کی حق گوئی پہ میرا 2.5 گھنٹے کا لیکچر ہے, مسئلہ نمبر 80 ویڈیو پروفز کے ساتھ. ایک بات میں ان کے ویڈیو کلپ ہیں جو میں نے خود ویب کیم لیپ ٹاپ کے ذریعے ریکارڈ کیے. مسئلہ نمبر 80 شیخ زبیر لزئی رحمہ اللہ ایک حق گو عالم دین الحمدللہ. البتہ اس کانٹیکسٹ میں جو وہ روایت ہے کہ جو میری قبر پر آ کر سلام پڑھے میں اسے خود سنتا ہوں, اور جو دور سے پڑھے اس کا پہنچا دیا جاتا ہے, یہ شعب الایمان امام بہیقی کی کتاب میں ہے, اور مشکات میں 934 نمبر یہ روایت ہے. اس کے 2 ہی طرق ہیں, دونوں میں آمش مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں اور سما کی تصریح نہیں, لہٰذا یہ بالکل پیٹ ضعیف روایت ہے صحیح مسلم کے مقدمے کی روشنی میں. بلکہ امام بہیقی نے خود لکھا کہ اس میں ایک اور راوی ہے محمد بن مروان السدی, وہ کذاب جھوٹا راوی ہے, اور اتنی بےایمانی کرتے ہیں ہمارے یہ علماء, خصوصاً بریلوی اور دیوبندی علماء. یہ روایتیں بتاتے ہیں لوگوں کو, اور بتاتے نہیں کہ امام بہیقی حیات الانبیاء فی قبورہم میں یہ روایت لے کر آئے. انہوں نے ساتھ لکھا کہ اس راوی کے اوپر نظر ہے, یہ راوی جو ہے کذاب راوی ہے, لیکن پبلک کو نہیں بتاتے, جھوٹ بتاتے رہتے ہیں. یعنی امام بہیقی نے انصاف کیا, وہ حدیث لکھ کے ساتھ لکھا کہ اس میں جھوٹا راوی ہے. نہیں, جو قبر پہ پڑتا ہے وہ خود سنتے ہیں, دور سے پہنچایا جاتا ہے. یہ دیوبندیوں نے بریلویوں کو پھکی دینے کی کوشش کی, بریلویوں نے آگے سے پھکی دے دی. انہوں نے کہا جی اس میں آمش مدلس ہے, یہ روایت ہی ضعیف ہے. اسی تو کہنا دور نزدیک سب تو سن دینے, وہ روایت کوئی نہیں موجود ہے. تو انہوں نے اس روایت کو جو ہے ضعیف ثابت کیا. بریلوی مقدہ فکر کے آج کے دور کے بڑے محدث سید عباس رضوی صاحب, میں ان سے ملا ہوں, بہت بڑے محقق, آج کل دبئی میں ہیں, QTV پہ بھی آتے ہیں. وہ
ان کی کتاب ہے آپ زندہ ہیں واللہ، تقریباً 450 صفحوں کی کتاب حیات النبی پہ میں نے مسئلہ نمبر 5 میں پورا تعارف اس کتاب کا کروایا ہے. اس میں انہوں نے لکھا کہ یہ روایت بالکل جعلی روایت ہے، اس میں آمش مدلس ہے. لہذا بریلوی فتویٰ فکر کے عالم نے خود مان لیا کہ روایت ضعیف ہے، کیونکہ بیسیکلی دیوبندیوں کا رد کر رہا تھا. تو یہ آپ دیکھ لیں ساری فرقہ واریت کی لعنت چل رہی ہوتی ہے. 16ویں حدیث الموطا امام مالک میں 398 نمبر، فضل الصلاۃ علی النبی میں اس میں بھی موجود ہے 100 نمبر، پورا 100 نمبر ہے اس حدیث کا. اور سنن الکبریٰ البیہقی میں 10,051 نمبر، اور مصنف ابن ابی شیبہ میں 11,793. 4 کتابوں کے میں نے حوالے دیے. زبردست حدیث ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی سفر سے واپس آتے تو مسجد نبوی میں 2 نفل پڑھتے، اس کے بعد قبر رسول پر حاضر ہو کر عرض کرتے السلام علیکہ یا رسول اللہ. پھر سیدنا ابو بکر کی قبر کے پاس آ کر کہتے السلام علیکہ یا ابا بکر. پھر سیدنا عمر اپنے باپ کی قبر پر آ کر کہتے السلام علیکہ یا عمر بھی ملتا ہے، اور السلام علیکہ یا ابتہ، اے میرے باپ آپ پر سلام ہو. اور الحمدللہ یہی وہ سلام ہے جس پہ اہل سنت اور اہل تشیع کا اجماع ہے کہ قبر رسول پر سلام انہی الفاظ میں ہم نے عرض کرنا ہے. باقی ڈیٹیل مسئلہ نمبر 5 حیات النبی والے میں نے بیان کی. اس میں شیخ زبیر لزئی صاحب کا ایک موقف میں یہاں پہ بتا دیتا ہوں. وہ یہ کہتے تھے کہ علی بھائی جب تک روزہ شریف کا دروازہ نہ کھلے اور آپ قبر تک نہ پہنچ جائیں اس وقت تک آپ السلام علیکم یا رسول اللہ نہیں پڑھیں گے، باہر سے آپ نے نماز والا درود پڑھنا ہے. تو پھر میں نے ان کو بھی پھر اینٹی وینم الزامی جواب دیا. میں نے کہا شیخ صاحب یہ بتائیں جب آپ قبرستان کے دروازے سے گزرتے ہیں اور دیوار کے پاس سے، تو کیا آپ قبرستان کے اندر ہر قبر پہ جا کے کہتے ہیں السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین، یا بس دروازے پہ کہتے ہیں؟ کہتے ہیں دروازے پہ، کیونکہ صحیح مسلم میں یہ دعا ہے اے مسلمان مومنین اور مومنات جو اس قبر میں دفن ہو تم پر اللہ کی سلامتی ہو. السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وانا انشاءاللہ بکم للاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ. ہم بھی مر کر تمہارے پاس آنے والے ہیں، ہم اپنے لیے اور تمہارے لیے اللہ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں. تو شیخ صاحب کہتے ہیں وہ دیوار کے پاس پڑھ لے تو کافی ہے. تو میں نے کہا شیخ صاحب قبرستان تو 10-10 کلومیٹر لمبے ہوتے ہیں، میانی صاحب قبرستان کم از کم 5-7 کلومیٹر لمبا ہے، عام قبرستان بھی آدھا کلومیٹر تو ہوتا ہے. تو آپ کی وہ جو آخری قبر ہے وہ تو آپ سے بہت دور ہے، اس کی نسبت روضہ شریف سے جو قبر مبارک ہے بہت نزدیک ہے، اور وہ تو ہے بھی جالیاں، یہ تو دیوار ہے. تو دیوار سے اگر سلام کہتے پہنچ جائے گا تو میں کہ جالی کے اندر سے کیوں نہیں پہنچے گا؟ پھر وہ لاجواب ہو گیا الحمدللہ. اور یہی ایک منصف مزاج آدمی کی نشانی ہے. یہ میں نے اس لیے بیان کیا کہ انہوں نے یہ لکھا بھی ہوا ہے کہیں پہ. میں ان کا علمی رد ان کی عزت بھی کرتا ہوں، لیکن جہاں پر علمی اختلاف ہے ضرور بیان کروں گا. تو بالکل یہ جعلی مسئلہ ہے کہ جی روزہ شریف کے باہر نہیں پڑھ سکتے، بالکل پڑھیں گے، جالیوں کے باہر پڑھیں گے. اور مفتی اعظم سعودی عرب جو ہیں شیخ عبداللہ بن باز، عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز المتوفا 1421 ہجری، انہوں نے جو قبر رسول کی حاضری والی جو بک لکھی ہے جو سعودی عرب میں مفت دی جاتی ہے